حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو فضیلت آیت الکرسی کی بیان کریں گے اور آپ سے آیت الکرسی کے بارے میں بیان کریں گے، کیونکہ آیت الکرسی سب سے افضل پریشانیوں سے دور کرنے والی آیت کریمہ ہے۔ پیارے دوستو، آئیں آپ سے بیان کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، فضیلت آیت الکرسی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی، وہ مرتے ہی جنت میں چلا جائے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سب سے افضل ہے، اور حضور کے فرمائے ہوئے بات پر آپ ذرا غور کریں تو اس کی فضیلت دیکھیں یہ کتنی ہے۔ ایک بندہ نماز کے بعد اگر یہ پڑھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس کو کوئی چیز بھی نہیں روک سکتی، اس کے جو گناہ ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گے، کبیرہ صغیرہ جو بھی ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو سب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سب ٹھیک ہے۔ پیارے دوستو، اور جو کوئی رات کو سوتے وقت اسے پڑھے گا وہ اس کا پڑوسی اور آس پاس کے دوسرے گھر والے شیطان اور چور سے محفوظ رہیں گے۔ کیسی بات ہے میرے پیارے دوستو، اس کی فضیلت سب سے افضل ہے۔ انسان اپنے گھر میں آیت الکرسی پڑھ رہا ہے اور ساتھ والا پڑوسی بھی حفاظت میں ہے اور اپنے گھر والے بھی سارے حفاظت میں ہیں۔ یہ ہے آیت الکرسی کی اپنی طاقت۔ پیارے دوستو، اور حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صدقہ فطرت کی حفاظت حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے سپرد فرمائی۔ ایک شب ایک آنے والا آیا اور غلہ بھرنے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا کہ میں محتاج ہوں اور حقدار ہوں، سخت حاجت مند ہوں، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے۔ اور فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کی کہ یا خدمت میں پیش کروں گا، تو کہنے لگا مجھے چھوڑ دو، میں محتاج ہوں اور حقدار ہوں، اب نہیں آؤں گا، مجھ پر رحم کیا جائے۔ مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ، تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گریہ بندی پر آج پھر مجھے رحم آ گیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ میں اس کے انتظار میں تھا کہ وہ آ گیا اور غلہ بھرنا شروع کر دیا، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ 3 مرتبہ تو نے کہہ چکا ہے کہ میں نہیں آؤں گا، مگر پھر آ گیا، اب میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کہنے لگا کہ تم مجھے چھوڑ دو، تو میں ایسے کلمات سکھا دوں گا جس سے اللہ تعالیٰ تم کو نفع دیں گے۔ وہ یہ ہیں کہ جب سونے کا ارادہ کرو تو بستر پر
آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ صبح تک اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے یہ آیت تمہاری نگہبان ہوگی اور شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا قیدی کدھر ہے؟ ابو ہریرہ: میں نے عرض کی کہ اس نے مجھے چند کلمے سکھائے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نفع دے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات اس نے سچ کہی ہے، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ 3 راتوں سے تمہارا مخاطب کون ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو کوئی مصیبت اور سختی کے وقت آیت الکرسی اور سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی فریاد رسی کریں گے اور اس کی معافی فرمائیں گے، اور اس پر جو بھی سختی ہوگی، مصیبت ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائیں گے۔ پیارے دوستو، کوشش کریں کہ آیت الکرسی کو اپنا معمول بنائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور اس کی حفاظت میں آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جو آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے ساتھ میں اپنے فرشتے اہل کرتا ہوں۔